انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب جی پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی نماز میں ایسے قرات کرتا ہے کہ آیت پوری ہونے پہ آخری حرف کو ساکن کر دیتا ہے لیکن سانس نہیں توڑتا اور آگے پڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی ہو جائے گی، لیکن وہ تھوڑا سا وقفہ کر کے آگے پڑھے، یعنی سانس اگر اس نے نہیں توڑا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ میں نے تینوں آیتیں ایک سانس میں پڑھی ہیں لیکن گیپ کی ہے، لیکن اگر میں گیپ نہیں کرتا تو پھر مجھے یوں پڑھنا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جی نیکسٹ۔ ابھی واش روم میں شیاطین خبیث ہوتے ہیں تو اٹیچ واش روم سے وہ کمرے میں آ جاتے ہیں، کیا لوگ ایسا کہتے ہیں؟ جی نہیں آتے، بے فکر ہے، ان کی جگہ ہی وہ ہے، ان کو آپ کے کمرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو خبیث جن اور جننیاں ٹوائلٹ کی ہے نا، ان کے لیے آپ کے کمرے میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کمرے کے لیے علیحدہ سے جن رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر۔ نیکسٹ۔ جیسا کہ مجھ سے قالین پر حیض کا خون لگ گیا تھا تو میں نے 3 دفعہ گیلے کپڑے سے صاف کیا تھا، کیا قالین پاک ہو گیا؟ کیونکہ میں ہاسٹل میں ہوں تو قالین کو دھونا مشکل ہے۔ تو ٹھیک ہے، دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایگزیکٹلی اس جگہ پہ تو آپ نے نماز بھی نہیں نہ پڑھنی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ والا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور کمر پر کچھ نکلا ہوا ہے اور ان کے گردن کے نیچے ان کی گردن انڈے جیسی ہے اور بچے کھیل رہے ہیں، تو کیا میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے؟ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ویڈیو دیکھ لیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ والا کہ ابھی حافظ احمد نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں امام کعبہ کے پاس بھی اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے نہ بھیجوں، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب نے صرف یہ بات نہیں کی ہے، انہوں نے ایک پورا مقدمہ رکھا ہے، پک اینڈ چوز بیچ میں نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ اگر ان کا ایک جملہ کو اٹھا کے اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی حافظ صاحب نے امام کعبہ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو اس طرح نہیں ہے، وہ تو ایک جنرل بات کر رہے تھے، مدارس کے اندر جو ماحول ہے، بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور باقی جو بے حیائی پہ مبنی معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں، تو یہ صرف حافظ صاحب کا تو موقف نہیں ہے، نجی محفلوں میں تو کئی علماء کا بھی یہی موقف ہے، اور مجھ سے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم نے خود یہ بات کی تھی، میں نام نہیں ان کا بتاتا، ظاہر ہے انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے کہا تھا بغیر نام لیے بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں جب سے یہ مفتی عبدالعزیز کا واقعہ ہوا، جو بندی مفتی لاہور والا جو ایک داڑھی والے لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا زبردستی، تو انہوں نے کہا کہ میری وائف نے مجھے کہا کہ میں اب اس گھر میں کسی قاری کو نہیں آنے دوں گی، حالانکہ وہ خود عالم دین ہے بہت بڑے اور مختلف جگہوں پہ ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں قاری نہیں لگایا ہوا، میں آن لائن ہی پڑھاتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو بہت ساری سٹوریز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حافظ احمد صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کے اوپر علماء اتنا سیکھ پا ہوتے، پھر ان کو پریشرائز کیا، ان کے والد صاحب کے تھرو دھمکیاں لگائیں، ان کے گھر کے باہر آئے، بدماش ہیں یہ گنڈے ہیں، تو اس کے بعد پھر حافظ صاحب نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے رجوع ریکارڈ کروا دیا۔ اب رجوع بھی ریکارڈ کروایا، لیکن وہی بات ہے جو قرآن میں ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ، تو یہ بھی مسلمان ہونے کے باوجود علماء یہود کے ٹریک کے اوپر ہے، علماء یہود بھی تو مسلمان ہی تھے نا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا، انہوں نے کافر ہو گئے۔ یہاں پر بھی یہ علماء یہود والا کردار ادا کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ اس طریقے سے بد اخلاقی کرتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ یہ دھوکہ باز ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری کل بات ہوئی تھی، کل یا پرسوں حافظ احمد صاحب کے ساتھ، تو میں انہیں کہہ رہا تھا آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح کا بیان دینے کی، اگر آپ نے واپس لینا تھا تو اگر آپ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو بتاتا کہ اس طرح کے بیانات کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے، تو پھر آپ بیان نہ دیتے، اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا واپس لینے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی کس طریقے سے پریشرائز کیا، ظاہر وہ نظر بھی آ رہا ہے یہ تو گنڈے ہیں۔ تو باقی ہم حافظ صاحب کے لیے دعا گوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ حافظ صاحب ایک شریف النفس آدمی ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں اور دین کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ایک مخلص آدمی ہے دین کے لیے الحمدللہ۔ ان کی وائف بھی عالم دین ہے دیوبند سے، ان کے والد صاحب بھی دیوبند کے عالم دین ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بھی اور ان کی وائف بھی الحمدللہ دیوبند کے بند کو توڑ چکے ہیں اور بالکل سمپل مسلمان ہیں، فرقہ واریت سے نکل چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بس میں اتنی بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا تاکہ حافظ صاحب کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ ہماری دعائیں حافظ صاحب کے ساتھ ہیں۔ جی نیکسٹ۔ نیکسٹ والا کہ قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں۔ قرآن ہاتھ میں لے کر آپ مصحف کو بھی ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، موبائل فون کو بھی پکڑ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے پکڑنا چاہے ایک ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کو آسانی لگے۔ چونکہ نبی اسلام نے خود تو یہ عمل نہیں کیا، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، اس زمانے میں جو مصحف ان کے پاس جتنا اویلیبل تھا تو وہ اٹھاتے تھے،
تو آپ کے لیے جو آسانی ہو کرے. سب سے آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ گھر میں مسجد بعید بنائیں اور مصلی کے سامنے سٹینڈ لگا لیں جو دیوار کے اندر اس کی ہینج لگی ہوئی ہو, اور وہ صرف سٹینڈ آ گیا ہے, اس کے اوپر آپ قرآن رکھیں تاکہ آپ نے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے تو ہاتھوں کا کوئی لینا دینا نہ ہو, آپ اٹھا کر تھک نہ جائے, یا اس کے اوپر موبائل رکھنا چاہتے ہیں موبائل رکھ لیں, جس طرح آپ کو آسانی ہو. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زکوان تابعی جو تھے, سیدہ عائشہ کے غلام تھے, وہ ان کو مصحف اٹھا کر قیام اللیل کرواتے تھے رمضان میں. یہ امام بخاری نے تاریخ روایت لی ہے اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. میری کئی ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈ ہے. نیکسٹ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ کرام سے زیادہ افضل کہنا صحیح ہے؟ جو ولادت سے متعلق بات ہے وہ المستدرک للحاکم ہے, لیکن اس کی سند میں کلام ہے, اور میرا تو موقف یہ ہے کہ سیدنا علی اگر کعبے کے اندر پیدا ہوں تو یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے, حضرت علی کے لیے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے حضرت علی کو افضل کہنا, تو اہل سنت میں ایسے ائمہ ہیں جو حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں باقی اصحاب کے اوپر, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص سنیت سے خارج ہو جائے گا. رہا میرا موقف تو یہ ہے کہ میں اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو الگ الگ اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ جب ہم صحابہ کرام کے مراتب کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر ہیں, ان کے پاس سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور آن باقی. لیکن جب اہل بیت کی باری آئے گی تو اہل بیت تو الگ سے ہیں, وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اور اس پہ میں صرف سمپل سی بات کروں گا, اگر میں یا آپ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان کی جگہ ہوں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں, تو کیا ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی آئے کہ ہم نبی الاسلام کی بیٹی سے افضل ہیں, یا نبی الاسلام کے داماد جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کا بھائی ہے, سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں, ہم ان سے افضل ہیں؟ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان تو بہت بڑے ایمان والے لوگ تھے, وہ کیسے رسول اللہ کے گھر والوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ اللاجیکل سی بات لگتی ہے. باقی اگر کوئی حضرت ابوبکر کو افضل مانتا ہے, حضرت عمر کو افضل مانتا ہے, وہ بھی سنی ہے, اور جو اہل بیت کو افضل سمجھتا ہے وہ بھی سنی ہے. رافضیت کا ایشو اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی خلافت کا انکار کریں, انہیں غاصب کہنا شروع کرتے ہیں, نعوذ باللہ. مسئلہ افضلیت جو ہے یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے, اس میں کوئی بھی رائے رکھی جا سکتی ہے. جی نیکسٹ. کہ حق کی وصیت اور تبلیغ کے لیے استاد محترم واٹس ایپ پر اس طرح کی ویڈیوز لگانا, مثلا رفع دین, روزہ رکھنے اور کھولنے کی کوئی دعا نہیں, اور بدعات کے خلاف ویڈیوز لگانا بھی حق کی وصیت کا درجہ رکھتا ہے؟ جی ہے, لیکن یہ نہیں ہے منکر والا معاملہ ہے نا, پہلے امر بالمعروف بھی کرنا ہے نا آپ نے. ون سائیڈڈ پکچر پیش کرنا یہ دین کے ساتھ نقصان کرنے والی بات ہے نا. آپ کا کام ہے کہ آپ پہلے جو پازیٹیو چیز ہے وہ سامنے رکھیں, اس کے ساتھ پھر نیگیٹو چیز کو رکھیں. مثلا اگر کوئی شخص آپ سے آگے پوچھتا ہے کہ جی کیا میت کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے, تو اس کا بالکل سمپل جواب یہ ہے کہ یہ تو بدعت ہے. لیکن یہ ادھورا جواب ہے. مکمل جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے اصالہ ثواب کرنا, میت کے لیے دعا کرنا, اس کا قرآن و سنت میں حکم آیا ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ان سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے حق میں. اس کے بعد قبرستان جانے کی دعا, اور پھر میت کی طرف سے صدقہ کرنا, اس طرح کی ساری چیزیں بیان کر کے اینڈ پہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شکل ہے یہ ثابت نہیں. ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے وسیلہ ثابت ہے, اب میں بھی اہل حدیث کی طرح بیوقوفی کرتے ہوئے بول سکتا ہوں کہ یہ بزرگ بابوں کے وسیلے کوئی ثابت نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی وسیلہ تو قرآن میں حکم ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. پھر وسیلہ کیا ہے وہ ہم پھر بتاتے ہیں, قرآن میں ہے کہ نیک اعمال وسیلہ ہے, اللہ کی صفات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا, اسی طریقے سے کسی نیک آدمی سے دعا جا کے کروانا, یہ ساری چیزیں بتانا. اینڈ پہ جا کے کہنا کہ بھائی لیکن اس کی جو یہ والی شکل ہے نا یہ کوئی ثابت نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے حکمت کے ساتھ دعوت کا کام لے کے چلنا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی سنڈے کی صبح تک ہمارے 3 ملین سبسکرائبرز انشاءاللہ تعالی پورے ہو جائیں گے. تو اس سنڈے کو ہم کرنٹ افیئر کے طور پر انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. 3 ملین سبسکرائبرز کے اوپر اسٹوڈنٹس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی 8 ایڈوائسز, 8 نصیحتیں کروں گا 8 علمی پوائنٹ کی شکل میں, تاکہ وہ ساری چیزیں ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں اور آپ لوگوں کو دعوت کے حوالے سے بھی آئیڈیا ہو کہ ہم نے دعوت کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر فرقے کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے, لیکن شیعہ یا علی مدد بولتے ہیں, بریلوی یا غوث اعظم مدد بولتے ہیں, تو اس طرح ہمارے کیا نکاح نہیں ٹوٹیں گے؟ اور کیا طوطا کھانا اسلام میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے, تو میں بس 2 سوالوں میں سے ایک لے لیتا ہوں, دوسرے والا لے لیتا ہوں. جی طوطا بالکل معصوم جانور ہے, اس کو کھانے میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ علی بھائی کچھ لوگ بلا وجہ سنت موقدہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں, تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟
جی ہو جائے گی. نفلی عبادت ہے بھائی, نفلی عبادت آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, صرف اس کا ثواب اعلیٰ ملے گا. باقی نفلی عبادت تو بیٹھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. نبی اسلام نے خود نفلی عبادت جو ہے وہ بیٹھ کے کی ہے, سواری کے اوپر بھی کیا. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم, حدیث میں کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے, تو کیا رقیہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو دیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی پڑھ کے پانی پہ پھونک ماری جاتی ہے؟ آپ نے اگر کوئی پھونک مارنی ہے تو کوئی بوتل کے باہر پھونک مار لیں, پانی کے اوپر پھونک نہ مارے. اور دوسری بات ہے, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رقیہ آپ نے کرنا ہے وہ صرف دم کی فارم میں آخری 3 صورتیں یا باقی دعائیں پڑھ کے آپ ڈائریکٹ پھونک مار سکتے ہیں. وہ پانی پلانا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اس طریقے سے ثبوت ملتا ہے, تو ڈائریکٹ دم کریں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ اکثر رشتے کروانے والے مرد ہوتے ہیں اور جو لوگ دیکھنے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مرد ہوتا ہے, تو اس حالت میں لڑکیوں کے پردے کا کیا حکم ہے؟ چہرے کا پردہ لازم ہے؟ مردوں کا تو کام نہیں ہے کہ جائے, ویسے تو عورتیں ہی آتی ہیں یار. مرد تو وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, عورتیں عموماً دیکھتی ہیں رشتے کے لیے. مردوں کو تو نہیں آنا چاہیے, ضرورت کوئی نہیں ہے جب تک رشتہ فائنل نہیں ہوتا. اور یہ جو چہرہ دیکھنے والا معاملہ ہے یہ بھی اس صورت میں ہونا چاہیے جب باقی ساری چیزیں آپ نے چیک کر لی ہو. یہ نہ ہو کہ چہرہ دیکھیں اس کے بعد کہیں اس کی تعلیم کم ہے, ٹھیک ہے جی, یہ خاندان درست نہیں. پہلے باقی ساری چیزیں کنفرم کر لیں, اس کے بعد چہرے تک نوبت آنی چاہیے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میں پینٹنگ بناتی ہوں اور پروسیس ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں, کیا ہاتھ کا پردہ کرنا ہوگا اور وائس اوور اور بیک گراؤنڈ میوزک جائز ہے؟ میوزک کی بجائے آپ ماؤتھ ساؤنڈس بڑی اچھی ہیں وہ لگائیں, اور وائس اوور بھی ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. ظاہر یہ تو ایک اس وقت ماڈرن دور میں کاروبار کا ایک ذریعہ ہے نا, تو کاروبار تو کرتے ہوئے مرد و عورت اگر آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ تو جائز ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر آپ نماز پڑھی ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں پڑھی جی. یہ ہم نے جو پچھلی اتوار کو نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو ریبٹل کیا تھا, وہ ویڈیو اپلوڈ ہے. اس کے سٹارٹ پہ میں نے نماز کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے اور رفع الدین کا حکم بھی دکھایا ہے. مسئلہ 70 بھی ریکارڈ ہے. نبی الاسلام سے ایک نماز کیا, ایک رکعت بھی بغیر رفع الدین کے ثابت نہیں ہے. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ صحت یابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, دعا بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے, آمین. وظیفہ یونس علیہ السلام کی دعا بیسٹ دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف بھی پڑھیں اور پراپر علاج بھی کروائیں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نکاح اور ولیمہ کا کیا ایک ہی دن میں کر سکتے ہیں؟ ولیمہ جو ہے نا وہ رخصتی کے بعد اگلے دن کیا جاتا ہے, یہ سنت ہے, تو ایک دن نہیں ہو سکتا, اخلاف سنت ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرے کافی سال کے رمضان کے روزے رہتے ہیں اور جو میں اب رکھ رہی ہوں, تو کیا ان کا فدیہ دینا فرض ہے یا افضل اعمال ہے؟ یہ فدیہ بھی دینا ہوگا. اگر بہت پرانے ہیں نا تو وہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ اگر 1 سال سے زیادہ گزر جائے نا تو پھر آپ ہر روزے کی طرف سے ایک فدیہ بھی دیں گے اور اس کی قضا بھی کریں گے. اور یہ قضا اس صورت میں اگر آپ کے لیے آسانی ہے, اگر آسانی نہیں ہے, مشقت ہے اور بہت سارے روزے جمع ہوئے ہیں تو صرف فدیہ دلانا کافی ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ قضا پرانی بھی پوری کر رہی ہیں, اچھی بات ہے. فدیہ بھی دینا ہوگا. ہاں سال کے اندر کر لیں پھر ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں عائشہ کی حدیث ہے نا کہ میں رمضان کے جو روزے ہیں ان کی قضا اگلے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں دیتی تھی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم, ہمارا دین ہمیں برائی کے بدلے اس نوعیت کی برائی کی اجازت دیتا ہے, تو کیا اگر والدین بلا وجہ ضرورت سے زیادہ تانے اور طنز کرتے ہیں اور تو کیا بدلے میں ان کو بھی تانا دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر آپ نے صبر ہی کرنا ہے, کیونکہ ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا. ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو اس میں آپ ان کو آسان طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. باقی تانو تشنی والا تو آپ تصور بھی نہ کریں, اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہیں اللہ کے حضور وہ پکڑے جائیں گے. اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ کوئی کرنا ہے جواب تو ان کو یہ دے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے حضور آپ کی پکڑ ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرائیں, تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اصلاح کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ بڑے بھائی نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے اور تنگ کر کے چھوٹے بھائی کو کرائے پر رہنے پر مجبور کر دیا ہے. میرا بھی اب بڑے بھائی سے ملنے کا دل نہیں کرتا, تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا؟ تو یہ اپنے بڑے بھائی کو بتائے نا کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تاکہ اس کے لیے کوئی اصلاح کا دروازہ کھلے. باقی جوڈیشری کا راستہ اختیار کریں. خوشی غمی کے اوپر تو آپ کو جانا چاہیے, آگے پیچھے ظاہر نہیں دل کرتا تو نہ جائے, لیکن قطع تعلقی کا معاملہ نہ رکھیں, خوشی غمی پہ آپ چلے جائیں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ اگر کسی کو نماز سیکھنے کے باوجود اسے یاد نہ ہو اور نہ پڑھنے آتا ہو تو بزرگ ہو تو وہ کیسے پڑھے؟
پھر یہی ہے کہ وہ گھر میں جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کھڑا کر لیں, وہ ان کے ساتھ اوپر نیچے ہو جائے, تو اس طریقے سے نماز پڑھ لیں. نیکسٹ. یہ سوال ہے کہ دانت میں کھانا پھنسا ہوا نکل آئے تو وضو اور نماز ٹوٹ جائے گی کیا؟ یعنی کوئی نہیں ٹوٹے گی, وہ جب نکلے تو اس کو پکڑ کے آپ جیب میں ڈال لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی کو نماز کے دوران بلغم آ جاتا ہے تو تھوک آ جاتی ہے تو وہ بھی پھینک سکتا ہے. ان دنوں تو چونکہ مسجد کے فرش کچے ہوتے تھے تو نبی اسلام نے کہا کہ الٹے پاؤں کے نیچے پھینک کے اسے مسل دو, جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی تھی. تو اب تو قالین میں یا مسلے کے اوپر تو آپ نہیں پھینکیں گے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جیب میں رومال یا ٹیشو رکھیں, اس میں اس کو نکال لیں یا اپنے قمیض کے دامن میں اس کو پوچھ لیں, کیونکہ پاک ہے نا تھوک اور بلغم. تو اس طریقے سے رمضان مبارک میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ افطار کے فوراً بعد اگر نماز پڑھی جائے تو آپ وہ نکال سکتے ہیں, اس سے نماز بھی ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو وزٹ ویزا پر کاؤنٹر سیٹنگ کے ذریعے پیسے لے کر بلاتا ہے اور تو یہ پیسے اس کے لیے حلال ہیں یا حرام؟ مجھے تو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہڈن چیز ہے جس کی وجہ سے یہ حلال اور حرام کی بات پوچھ رہے ہیں. آپ لوگ مجھے اگر سمجھائیں گے تو میں بتا دوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر تو یہ دھوکہ کر رہے ہیں تو پھر تو حلال نہیں ہوگا. جی ابھی نے سوال ہے کہ ناول اور ڈرامے دیکھنے کا شوق عبادات سے غفلت اور آنکھوں کے زنا کا سبب بنے تو اس سے کیسے نکل کر اچھا مسلم بنا جا سکتا ہے؟ جی یہی ہوگا, اس گندگی کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. تو بس چھوڑ دیں اس کو اور اپنے آپ کو مصروف کریں. میں نے 12 آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر دیکھنا ہے تو آپ جو سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, اتنی زیادہ ڈاکومنٹریز ہیں, ہسٹری کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ہیں. بھائی آپ کو ہزاروں سال کی بھی زندگی مل جائے نا, یوٹیوب کے اوپر اتنا علم رکھا ہوا ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی دیکھتے رہے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا. تو اس گندگی سے باہر نکلیں. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے کہ کیا دو بہنیں ایک ہی کمرے میں پردے کے احترام کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہیں اور اکٹھے سحر و افطار اور تھوڑی بہت گفتگو کر سکتی ہیں, اور کیا ریسٹرکشنز ہے بتا دیں؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, پردے کی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, نہ بات کرنے سے کوئی اعتکاف ٹوٹے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا میکسیمم وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے. فون پہ بھی بات کی جا سکتی ہے ضرورتاً, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی میں نیو یارک میں رہتی ہوں اور یہاں رمضان میں ہر مسجد کا کیلنڈر ڈفرینٹ ہوتا ہے, روزہ بند کرنے کا ٹائم الگ ہے اور فجر کی نماز کا الگ ٹائم ہے. کیا یہ صحیح, ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھیں اگر 5-7 منٹ کا فرق ہے تو آپ احتیاط والی سائڈ پہ چلے جائیں. میرا خیال ہے اتنی فرق ہوگا, اس سے زیادہ اور کیا فرق ہوگا. تو اسلام 360 کے اندر بھی رکھا ہوا ہے, اور مسلم پرو ایک ایپ ہے اس میں بھی ٹائمنگ ہے, گوگل کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے آپ گوگل کو فالو کر لیں سن رائز اور سن سیٹ کے اعتبار سے. اس میں کراچی یونیورسٹی والوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, اسی کے تھرو کیلکولیشن ہوتی ہے عموماً, تو اس کو آپ فالو کر لیں. کسی ایک کو بھی فالو کر لیں, اگر کسی دوسرے کے تحت وہ نہ بھی بنتا ہو تو اللہ کے حضور کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ تو آج کے دور کے مسائل ہیں نا, 1-1 منٹ کا اور 1-1 سیکنڈ کا حساب. پہلے تو لوگ ظاہر اندازے سے ہی معاملات کو لے کے چلتے تھے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ اگر لڑکا لڑکی دیندار اور ماں راضی نہ ہو اور ماں شادی کو لے کر فکر مند نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ماں کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ زیادتی نہ کریں اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں. فکر مند نہیں ہے تو فکر مند کرنے کی کوشش کریں ان کو, بس یہی کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر 7 اجوا کھجور اور اس کے بیج کا پاؤڈر بنا کر کھانا ہیلتھ ایشوز کے لیے یوزفل ہے, کیا یہ بات صحیح ہے, ثابت ہے؟ ہاں جی, اجوا کھجور کے بارے میں تو بخاری میں حدیث موجود ہے. کھجور تو ویسے ہی پرفیکٹ غذا ہے, ضرور استعمال کریں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی, اگر رشتہ دار کے یہاں شادی میں غیر رسومات ہوں تو کیا جانا گناہ ہوگا؟ مرد عورت کا کوئی پردہ نہیں. کوئی ضرورت نہیں جانے کی جی, بھائی معذرت کر لیں. ان کو تو آپ کے سلامی چاہیے, وہ آپ ان کو بھجوا دیجیے گا, ان کو بتائیں بھی ہم نے اس طرح کی جگہ پہ آ سکتے ہیں. اللہ کے حدود کو تو نہیں توڑا جا سکتا. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ علی بھائی اگر 4 رکعت پڑھتے دوران 1 رکعت زیادہ پڑھیں غلطی سے تو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ غلطی سے پڑھی ہے تو پھر سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا. 5 رکعتیں اگر پڑھ لی ہیں تو اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں, نماز ہو جائے گی. اگر سجدہ صاحب نہ کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرے کزن لوگ کے گھر پاس ہی میں ہیں اور ان کا روز کا آنا جانا ہے اور گھر میں ایک ہی کمرہ ہے اور سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو کیا مجھے گھر پر ماسک کا یوز کرنا چاہیے پردہ کرنے کے لیے؟ جی کریں. ظاہر ہے کہ جب غربت کا یہ عالم ہو تو پھر آپ نے کسی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, بالکل کریں تمام. اور یہ ماسک نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے, اس کو کوئی اب بد تہذیبی بھی نہیں سمجھتا. اب تو ماسک ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے, پولوشن کی وجہ سے, ڈسٹ کی وجہ سے, سردیوں میں بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ماسک تو یوز کرنا کوئی اس کو ان ایتھیکل بھی شمار نہیں کرے گا, بالکل ماسک یوز کریں. اب تو بلیک کلر کے ماسک بھی آگے میں. نیکسٹ. اگر سوال ہے کہ علی بھائی کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر عقیدت توحید اور سنت ٹھیک ہو تو باقی سب گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں آخرت میں؟
وہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ترغیب ہمیں نہیں دلائی گئی ہے اسلام میں. اسلام میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اب جو چیزیں رسول اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں اور وہ آپ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کس امید پہ ہیں کہ توحید ٹھیک ہونے کے اوپر اور عقیدہ درست ہونے پہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ باقی چیزیں بھی تو دیکھنی ہے نا. نماز جو نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ استاد محترم میں نے 2 مہینے سے آپ کی قرآن تفسیر شروع کی ہوئی ہے، 3 پارے ختم ہو چکے، تو اس طرح کر سکتی ہوں کہ ایک پارہ کی تفسیر جب مکمل ختم ہو جائے اس کے بعد بغیر ترجمہ پڑھے وہ پارہ پڑھ لو؟ جی پڑھیں، ضرور پڑھیں. ہم نے کب کہا کہ آپ نے بغیر ترجمے کے قرآن پاک کی جو قرات ہے وہ چھوڑ دینی ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہے. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. قرات بھی کریں، ضرور کریں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کسی کو نیک عمل کی دعوت دینا، جیسے نماز و قرآن کو سمجھے کہ پڑھے تو وہ یہ عمل کرے یا نہ، تو ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ جی آپ کا کام دعوت دینا ہے، وہ اس پہ عمل کرے تو زیادہ ثواب ہے، نہ کرے تو بھی آپ کو دعوت دینے کا ثواب تو مل گیا نا. آپ نے نبیوں والا کام کیا، انشاءاللہ نبیوں والی جنت ملے گی. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ علی بھائی اگر تیمم کے لیے مٹی نہ ملے تو پھر کیسے تیمم کریں؟ مٹی کون سی ایک ایسی نایاب چیز ہے جو آپ کو نہیں مل رہی ہے؟ مٹی تو دیواروں کے اوپر بھی اتنی گرد لگی ہوئی ہوتی ہے. موٹر بائک کھڑی کرتے ہیں اس کے اوپر بھی گرد آ جاتی ہے، بس وہ اتنی گرد کہ موٹر بائک یا دیوار پہ ہاتھ لگانے سے نشان بن جائے تو بس وہ گرد بھی تیمم کے لیے کافی ہے. مٹی آپ باہر سے منگوا لیں، کسی آپ کے گھر میں اگر کوئی ایک پودا لگا ہوا ہے تو مٹی بھی اویلیبل ہوگی. تھوڑا سا مٹی کا اتنا سارا ڈھیلا بھی کافی ہے کسی گملے میں، تو ایک بار ہی مٹی لے کے رکھ لیں اپنے پاس، اس کو استعمال کرتے رہیں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ علی بھائی آپ نے بتایا تھا کہ سر کے مسح کے لیے رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پر پانی ڈالتے ہیں، ایسے میں اگر لیفٹ ہینڈ پورا گیلا نہ ہو تب بھی مسح ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی ہاتھ گیلا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ تازہ تو آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو گیلا ہی ہوتا ہے، ہو جائے گا. اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بول دے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ پتہ نہیں اب کس سینس میں وہ بات کر رہا ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اللہ کو دیکھنے سے مراد اس کی قدرت کا دیکھنا لے رہا ہے، وہ دیکھا جائے گا وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے. نارمل آدمی تو یہ بات نہیں کر سکتا. نیکسٹ. السلام علیکم، شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا جس کی موت کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو جائے یا پھر کسی شخص نے اس کا قتل کر دیا ہو تو کیا یہ بھی شہید کہلائیں گے؟ ہاری ظاہر شہداء ہی ہیں یہ، کوئی شک نہیں اس میں. 45 کے قریب شہداء بنتے ہیں حدیث کی روشنی میں. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ کیا عورتوں کا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، تراویح تو مردوں کا بھی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن سنت موقع ہے، سال کے بعد ایک موقع ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، قرآن کو ریویژن کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بدقسمتی ہے اگر وہ اس چیز سے محروم رہ جائے. بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تراویح آپ نے نہیں پڑھی تو روزہ تو آپ کا درست ہے. اوبلیگیٹری نماز تو وہی 17 رکعت ہے دن رات میں، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، یہ نفلی عبادت ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ نکاح نامہ میں لکھا ہے کہ اتنی مالیت سونا حق مہر میں ادا کر دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کر دیا یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ کر دیا ہے لیکن وہ کیا نہیں ہے، تو اسی معنی میں لیا جاتا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ کر دے گا، رشتی کے وقت کر دے گا. کمٹمنٹ تو اس نے کر لی نا، تو ٹھیک ہے، اب آپ نے یاد سے بس لے لینا ہے. علی بھائی وہ کہہ رہے ہیں سونے کی جگہ مطلب جو سونا دیتے ہیں نا شادی میں وہ حق مہر کے طور پہ دیتی ہے، یہ پوچھا. حق مہر کے طور پہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا جی، سونا ہو، پلاٹ ہو، پیسہ ہو، جو بھی. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم، صبح میں نے روزہ رکھنے کا سوچا تھا بٹ حیض آ گیا، اب کیا کروں؟ پچھلے قضا روزوں کا جو رمضان میں حیض میں چھوٹے تھے، شبان میں، یہ شبان میں پوچھا، شبان میں. ہاں تو ٹھیک ہے، اب رمضان کے بعد رکھ لیں، اور جو روزے چھوٹے میں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر بھی دیں گے، آپ ایک کفارہ دیں گے، ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو، کیونکہ 7 سے زیادہ گزر جائے گا نا، میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں پیچھے. جی نیکسٹ. یہ بھی ٹائم ہو گیا. اچھا جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.